بیان کیا. اور علامہ سندھی نے جو یہ بات کہہ دی، رسول اکرم صلی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے گفتگو کا انداز ایسا رکھا جس سے ان کی ہمدردی آپ کو حاصل ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے اس دعوے نبوت کو تسلیم نہ کرے. چنانچہ آپ کے انداز سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا متاثر ہوئیں اور حضور کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور فرمانے لگی لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کریں گے. مسند احمد کی اسی روایت میں ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا. بیہقی کی بھی ایک روایت میں اسی طرح سے وارد ہوا اور آگے یہ بھی ہے انک رسول اللہ حقا. اس سے معلوم ہوا کہ سیدہ خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائیں اور تمام علماء اس بات پر تقریباً متفق سے ہیں کہ سب سے پہلے خدیجہ ایمان لائیں. وہ اس میں اختلاف ہے کہ پہلے کون ایمان لایا، ابو بکر یا علی یا زید بن حارثہ یا خدیجہ. حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں عورتوں میں سب سے پہلے سے عائشہ اور خدیجہ اور رجال بالغین میں ابو بکر اور صبیان میں علی سب سے پہلے مسلمان. بعض علماء نے آگے اضافہ کیا اور موالی میں سب سے پہلے زید بن حارثہ مسلمان ہوئے. فقالت خدیجہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. ہرگز یہ کلمہ زجر اور نفی کا استعمال کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں جو خطرہ لاحق ہوا اس کی نفی مقصود ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ اقرا کی ابتدائی 5 آیات تو سب سے پہلے اتری ہیں اور اس کے ایک مدت کے بعد باقی آیتیں اتری اور اس کی ابتدا لفظ اللہ سے ہے جو حضرت خدیجہ نے حضور کے خبر دینے 5 آیات کے نزول اور جبریل کی ملاقات کے خبر دینے پر کہا تھا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اس میں 3 روایتیں ہیں. خا اور زائے مجمع سے اخزاؤں سے پیش ہے اور ما یحزنک اللہ ہائے ملا اور زائے مجمع اور نون سے فعل مضارع احزان سے اور دوسری روایت پر یحزن حزن سے مجرد سے انک لتصل الرحیم. حضرت خدیجہ اس کے دلیلیں عادی پیش کرتی ہیں کہ آپ میں ایسے اوصاف جن اوصاف والا رسوا نہیں. انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحم کرو، وتحمل الکلب، اور دوسروں کا بوجھ اپنے سر لاد لیتے ہیں. یعنی آپ دوسروں کے اوپر جو بوجھ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری خود لے کر
ان کے دل کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور معدوم کو کماتے ہیں۔ یہاں دو روایتیں، تکسب مجرد سے باب ضربہ سے، اور تکسب باب افعال سے۔ پھر اس کے بعد معدوم کی تفسیر میں دو قول۔ المال المعدوم، اس صورت میں مطلب یہ ہوگا آپ اپنی غیر کو مال معدوم دیتے ہیں، یعنی جو اس کے پاس معدوم آپ اس کو دے کر اس مال والا بن گئے۔ نمبر 2، الفوائد و مکارم الاخلاق۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ آپ دوسروں کو ایسی فائدے پہنچاتے ہیں اور ایسے کرم اخلاق سکھاتے ہیں جو لوگوں کے پاس معدوم۔ اور ایک تیسرے معنی تیمی نے بیان کیے کہ معدوم سے محتاج فقیر۔ ذرا بات کو چھوڑ، یہ دونوں معنی دونوں روایات پر جاری ہوتے ہیں، لیکن مجرد کی روایت پر ایک تیسرے معنی بعض علماء نے بیان کیا، یعنی آپ بہت مال کماتے ہیں۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ مال کمانا کوئی خوبی کی بات نہیں ہے اگر اس کے ساتھ خرچ کرنا شامل ہے۔ اس لیے نووی وغیرہ کہتے ہیں مطلب یہی ہے کہ آپ خوب مال کماتے ہیں اور خوب خرچ کرتے ہیں۔ اور بعض علماء تیمی وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہاں معدوم سے مراد انسان ہے، وہ انسان ہے جو اپنے افعال کی ناہمواری کی وجہ سے پریشانی کے ایسے عالم میں ہے گویا وہاں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ہونا نہ ہونے کے برابر۔ کسی نے کہا ہے لیس مما تفسراہ بمیت انما المیت میت الاحیاء، ہے زندہ لیکن مردہ، اس کے ایسے وسائل نہیں جس سے کی وجہ سے وہ زندگی والوں جیسا معاملہ کرے، اس طرح کی زندگی گزارے۔ خطابی کہتے ہیں یہ معدم ہے، یعنی تحریف ہو گئی، معدم کہتے ہیں فقیر۔ لیکن دعوی تحریف کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب توجیہ کی کوئی صورت نہ، اور یہاں ہر صورت پر معنی وجیہ موجود ہیں، اس لیے یہ دعویٰ صحیح ہے۔ وتقرب ضیف، کا مہمان نوازی کرے، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ حق کے مواقع میں اعانت کریں۔ نوائب جمع نائبہ، نائبہ کہتے ہیں پیش آمدہ حادثات، حادثات جو پیش آتے ہیں اس میں کبھی خرچ کرنا حق ہوتا اور کبھی خرچ کرنا حق نہیں۔ مثلا آدمی اپنے اموال کو کسی شیخی میں ضائع کر دے یا کسی عمل حرام میں ضائع کر دے
اس لیے نوائب کو حق کی طرف مضاف کر دیا اور بتا دیا کہ ایسے حادثات میں اعانت کرتے ہیں جو جہاں اعانت کرنا درست ہوتا، آدمی کسی حق بات میں پریشان ہوتا. فانطلقت به خدیجة فأتت به ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزى ابن عم خدیجہ رضی اللہ عنہ. آپ کو لے کر خدیجہ چلی، ورقہ ابن نوفل ابن اسد بن عبد العزى کے پاس لائی. صحیحین میں تو اتنے ہی ہیں، لیکن بیہقی اور ابن عساکر وغیرہ کی روایات یہ بھی وارد کہ حضرت خدیجہ آپ کو لے کر عداس نصرانی کے پاس گئی تو ایک راہب تھا، اور اس نے جب جبریل کا نام سنا تو کہنے لگا قدوس قدوس. وہ کہاں اس شرک کی زمین میں آ گئے. اس کے بعد ورقہ کے پاس لے گئے. ابن عم خدیجہ، حضرت خدیجہ خویلد ابن اسد کی لڑکی اور ورقہ نوفل ابن اسد کے دونوں باہم چچا زاد بھائی بہن. وکان امران تنصر فی الجاہلیہ، جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کئی لوگ بت پرستی سے بیزار، جن میں ورقہ ابن نوفل اور زید ابن عامر ابن نفیل بھی تھے. زید ابن نفیل یہ لوگ شام دین حق کی تلاش میں گئے. ورقہ کو تو کوئی ایسا راہب مل گیا جو دین عیسوی صحیح پر قائم تھا، وہ اس کے ہاتھ پر نصرانی ہو گئے. اور زید کو کوئی ایسا ملا نہیں، جو ملتا وہ یہ کہتا ہمارے مذہب میں آنے کے لیے اپنے اوپر اللہ کا غضب یا لعنت لادنا پڑے گا. تو حضرت زید نے اللہ کی طرف منہ کر کے کہہ دیا میں تو دین ابراہیم پر آتا ہوں، اور غالباً کی مراد بخشی سے اعراض اور اللہ وحدہ لا شریک پہ قرار. تنصر فی الجاہلیہ، ابو الحسن واحدی کہتے ہیں جاہلیت وہ زمانہ جو بعثت محمدیہ سے پہلے تھا، اس کو جاہلیت اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت جہالت کا غلبہ. امام نووی نے جب بھی اس کلمے کی شرح کی تو یہی معنی بیان کیے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ لفظ جاہلیت کے 3 اطلاقات. پہلا اطلاق تو یہی ہے ما قبل البعثہ، دوسرا اطلاق ما قبل فتح مکہ، اور اسی اعتبار سے ابن عباس کہتے ہیں سمعت ابی فی الجاہلیت یقول اسقنی کأسا دہاقا، رواہ البخاری. فتح مکہ سے پہلے کے زمانے کو جاہلیت سے اس لیے تعبیر کیا کہ فتح مکہ سے پہلے مکہ پر اہل جاہلیت کا غلبہ تھا. اور تیسرے معنی ہیں ما قبل اسلامی القائل، قائل کے مسلمان ہونے سے پہلے کا زمانہ. اسی لحاظ سے عمرو بن میمون کا قول ہے
رأيت في الجاهلية قردة زنت كما سيأتي في البخاري في ابواب المبعث. یہاں پر معنی اول مراد وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الانجيل بالعبرانية ما شاء الله ان يكتبها. اسی طرح سے آیا ہے العبرانی وبالعبرانی، اور یہی روایت آئندہ کتاب تفسیر میں آئے گی. وہاں بالعربی وبالعربیہ واقع ہوا. قاضی عیاض اور ان کے اتباع میں بدر زرکشی نے اسی کو راجح قرار دیا. اور حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہ کی رائے یہ کہ دونوں صحیح ہو سکتے ہیں. ورقا انجیل کے بڑے ماہر ہو گئے، کبھی عربی میں نقل کر دیتے ہیں، کبھی عبرانی زبان میں. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انجیل کی زبان عبرانی نہیں، ورنہ عبرانی میں نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہی اکثر علماء کی رائے، وہ کہتے ہیں انجیل کی زبان سریانی. اور علامہ احمد ابن نصر داودی اور محمد ابن اسماعیل تیمی وغیرہ کا خیال کہ اس کی زبان عبرانی. صحیح جمہور کا قول عبرانی تو تورات کی زبان، انجیل کی زبان سریانی ہے. اور کانا یکتب سے تعبیر کرنا اس بات کی طرف مشیر ہے کہ وہ انجیل کے حافظ ہیں. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ علی العموم حفظ قرآن پاک کی صفت ہے. اللہ نے اس کو آسان کر دیا، کروڑوں انسان اس کے حافظ. تورات و انجیل کو یہ شرف حاصل نہیں. اسی لیے اشعیاء کی کتاب میں آیا اناجیل، اس امت کے متعلق اناجیلھا صدورھا، ان کی انجیلیں ان کے سینے ہیں. رواہ ابو نعیم فی دلائل النبوہ. وکان شیخا کبیرا قد عمی فقالت له خدیجہ یا ابن عم. ابن عم کہنا اپنے ظاہر پر ہے. یہی روایت کتاب تفسیر میں آ رہی ہے. وہاں ایک نسخے میں ابن عم ہے اور بعض میں یا عمباری. امام نووی فرماتے ہیں کبھی اصل پر نظر کر کے یا ابن عم کہہ دیا اور کبھی سن و سال کی بڑائی کو دیکھ کر یا عم نے کہہ دیا. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. ایک ہی روایت ہے اور ایک ہی مرتبہ جانا ہوا تو کیا دو دو بار کہتی اور یا عم میں کہنا خلاف ظاہر ہے اور روایت کا اختلاف ہے. اس لیے یہی کہا جائے گا یا عامے کی روایت ہوا. مسلم شریف میں آیا اے عامے. علامہ زرقانی کہتے ہیں بظاہر تھا ابن عامے، حرف ندا محذوف تھا، کسی راوی نے تحریف کر کے ابن کا آئے بنا دیا. اسمع من ابن اخی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقا کا ابن الاخ اس لیے کہا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور ورقا دونوں قصی میں جا کر مل جاتے ہیں. جو چوتھے باب میں
یعنی دونوں کے دادا کے دادا. خواجہ عبداللہ کا نسب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی، اور ورقہ کا نسب ہے ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزا ابن قصی. اور اس لحاظ سے بھی ابن کہا ہوگا کہ ورقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن و سال میں بھی بڑے. فقال له ورقۃ ابن اخی ماذا ترى، بھتیجے تم کو کیا نظر آتا ہے؟ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبر ہمارا آپ نے جو دیکھا اس کا قصہ سنا دیا. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. ناموس ابو عبید القاسم السلام کہتے ہیں ناموس کے معنی صاحب السر، وہ رازدار جس سے آدمی راز بیان کرتا اور دوسروں سے چھپاتا. امام بخاری نے کتاب الانبیاء میں یہی بات لکھی ہے، اور ابو عبید کے ابتداء میں حسب عادت یہ بات نقل فرمائی. اور ابو عمرو شیبانی ابن عرابی اور بعض لوگ کہتے ہیں صاحب سر خیر کو ناموس بالنون والمیم کہا جاتا ہے، اور صاحب سر شر کو جاسوس بالجیم والسین کہا جاتا ہے. لیکن بعض علماء روبا ابن حجاج وغیرہ کی رائے یہ کہ دونوں کے لیے استعمال ہو. اہل کتاب کے ہاں جبریل کا نام ناموس اکبر ہے، اللہ کے سب سے بڑے صاحب سر. ناموس اکبر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہی سارے انبیاء کے پاس وحی الہی لاتے ہیں. الذی نزل اللہ علی موسیٰ، اس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا. یہاں پر سوال یہ کہ نہ ورقہ تو عیسائی تھے، تو انہوں نے عیسیٰ کے بجائے موسیٰ کا نام کیوں دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابو نعیم کی روایت بجائے موسیٰ کے عیسیٰ کا نام آیا. ظاہر یہ ہے کہ انہوں نے کبھی عیسیٰ کا نام لیا اس لیے کہ وہ ان کے نبی تھے، اور کبھی موسیٰ کا نام لیا. اور موسیٰ علیہ السلام کا نام لینے کی علماء نے کئی وجہیں بیان کی. موسیٰ کا نام لینے کی کئی وجہیں بیان کی. نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اکثر احکام پر مشتمل بخلاف انجیل کے. اس پر اشکال یہ ہے کہ انجیل میں بھی احکام قرآن کریم نے انجیل کا بیان نقل کیا، عیسیٰ علیہ السلام سے نقل کیا، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے جیسا کہ ابن کثیر نے ایک مقام پر لکھا، اصل تورات اور انجیل اس کے لیے متمم و مکمل. اصل شریعت موسوی ہے، شریعت عیسوی اس کے مکملات. تو اصل پر نظر کرتے ہوئے موسیٰ کا تذکرہ کیا. نمبر 2، یا موسیٰ کی تخصیص اس لیے کی کہ ان کے ہاتھ پر فرعون معذب ہوا، ہلاک ہوا.
یہ اشارہ مقصود تھا کہ تمہارا مقام اسی طرح تم سے عداوت کرنے والا ہلاک ہوگا. اس امت کا فرعون ابو جہل آپ کے لشکر کے ہاتھوں قتل ہوا. نمبر 3، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت مسلم فیما بین الفریقین، یہود و نصارہ دونوں مانتے ہیں. اس لیے موسیٰ کا نام لے کر یہ اشارہ کر دیا کہ آپ کی نبوت ایک مسلم حقیقت ہے، سب کو ماننا چاہیے. نمبر 4، ابو القاسم سہیلی فرماتے ہیں ورقہ عیسائی تھے اور عیسائیوں کا اعتقاد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام علم غیب جانتے تھے، اس لیے کہ اقانیم ثلاثہ لاہوتیہ میں سے اقنوم کلمہ ناسوت مسیح کے ساتھ متصل ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ علم غیب ان کے عقیدے پر جانتے. اقانیم جمع ہے، اس کا مفرد اقنوم ہے. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے اصل. ان کا نعوذ باللہ خیال یہ تھا کہ اللہ کے 3 ارکان ہیں جس سے نعوذ باللہ مرکب ہے وجود، علم، حیات. وجود سے اللہ اور علم سے کلمہ یعنی عیسیٰ اور حیات سے روح القدس مراد. حافظ ابن حجر نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ ورقہ تو اصل دین عیسائی پر تھے، محرف دین پر نہیں تھے، اور اقانیم ثلاثہ لاہوتیہ میں سے اقنوم کلمہ کے اتصال بنا صوت المسیح کا عقیدہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے دین عیسائی محرف کو اختیار کر رکھا ہے، اور اس کی تحریف سینٹ پال یہودی نے کی تھی، جس کو عربی میں پولس کہا جاتا ہے، اور جو بزعم نصارہ دین عیسوی کا مجدد ہے. یا لیتنی فیہا جزعن، یا حرف تنبیہ، اور بعضوں نے کہہ دیا یا حرف مدار منادہ قوم ہے جو محمود کے لیے. ہر جگہ یہ بات نہیں چلتی، اس لیے اس کو حرف تنبیہ ماننا ثواب. فیہا ماضری کہتے ہیں ایام نبوت مراد، سہیلی کہتے ہیں ایام دعوت مراد، اور ہو سکتا کہ اس سے قصہ مراد. جزع شاہ قوی گھوڑا، یا لیتنی فیہا جزع خب فیہا و اضع. جزعن میں 2 روایتیں، بالرفع یہ لیتا کی خبر ہے، اور بالنصب اس میں اختلاف ہے. خطابی کہتے ہیں یعنی کنت فیہا جزعن، یعنی کان مقدر کی خبر. اور ابن بری کہتے ہیں ہے جعلت فیہا جزعن، یعنی یہ فعل محذوف جعلت کا مفعول. اور بعض کہتے ہیں یہ حال فیہا کے متعلق محذوف سے، یا لیتنی مستقر فیہا حال کونی جزعن، یہی توجیہ زیادہ معروف.
یا لیتنی اکون حیا، یعنی اگر میں اس زمانے میں جوان نہ ہوں تو کم سے کم موجود تو ہوں، زندہ تو رہوں۔ اذ یخرجک قومک، جب تمہاری قوم تم کو نکالے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مخرجیہم، یہ واو عاطفہ معطوف محذوف ہے، تقدیر عبارت امعادیہ و مخرجیہم، کیا وہ مجھ سے عداوت کریں گے اور اس کو نکال دیں گے؟ سہیلی فرماتے ہیں کہ اس سے حب وطن کا ثبوت ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں سنتے رہے، آپ کو کوئی انزعاج و تغیر نہیں ہوا، لیکن اخراج وطن کا نام سن کر طبیعت پر شدید انفعال ہوا تاکہ بول پڑے۔ اب مخرجی علامہ سراج الدین بلقینی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم ہوا کہ میں اگر میری قوم مجھ کو نکال دے گی تو وہ ہدایت نہ پائے گی۔ سراج بلقینی کا یہ قول بعید ہے۔ ابھی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ تحقیق ہی نہیں ہوئی تھی کہ یہ صورتحال کیا پیش آئی، ابھی کے دل میں جذبہ دعوت کہاں سے آ جائے گا، اور اسی تقریر سے ان لوگوں پر بھی اعتراض پڑتا ہے جنہوں نے دونوں کو احتمال مساویانہ قرار دے دیا۔ قال نعم لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به اللہ، یہ سنت الہی ہے کہ جب کوئی انسان وہ بات اس جیسی بات لے کر آتا ہے جو آپ لے کر آئے ہیں اس سے عداوت کی جاتی ہے، یعنی ہر نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی عداوت کرتا۔ وہیں یدرکنی یومک انصر کا نصرا معذرا، اور اگر مجھ کو تمہارے دن نے پا لیا تو میں تمہاری نہایت مضبوط مدد کروں گا۔ یدرکنی یومک، یوم سے ہو سکتا ہے وقت اخراج مراد، یا وقت جہاد مراد، یا وقت اظہار دعوت مراد۔ یہ تیسرا احتمال زیادہ اقرب معلوم ہوتا ہے۔ نصرا موزرا، موزرا قویا، یہ ماخوذ ہے ازر سے جس کے معنی ہے قوت، وشدد به ازری۔ یا ازار سے آدمی کی عادت ہے جب کوئی اہم کام پیش آتا ہے تو وہ اپنے ازار کو مضبوط باندھتا ہے۔ قوم اذا حاربوا شدوا مآزرهم، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ واوی ہے اور اسی سے وزیر ہے، جو بادشاہ کے اعانت کی وجہ سے وزیر کہلاتا ہے۔ وازر یوازر موازرۃ کے معنی نصرت کرنے کے۔ ثم لم ينشب ورقۃ ان توفی، پھر ورقہ زندگی کے کسی چیز سے متعلق نہ ہو پائے اور وفات پا گئے۔ اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ ورقہ کی وفات فوراً ہو گئی، لیکن سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ بلال مسلمان ہو گئے تھے، کفار مکہ ان کو اذیتیں پہنچاتے تھے، وہ عہد کرتے تھے تو ورقہ کرتے تھے واللہ لئن قتلوک لأتخذنک حنانا، اگر یہ تم کو قتل کر دیں گے تو میں تمہاری قبر کو تبرک کی جگہ بنا لوں گا، یعنی میرا یہ عمل ان کے لیے عار کا باعث ہو جائے گا۔ مگر حافظ ابن قیم کی رائے یہ ہے کہ یہ ثابت نہیں، اگر ورقہ بعد میں زندہ رہے ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون ضرور کرتے، حالانکہ ان کے تعاون کا کہیں بھی کوئی تذکرہ
نہیں آتا ہے، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یومک سے مراد یوم اخراج، مگر یہ اور طلب بات ہے، کیا امتی اپنے نبی کے تعاون کے لیے اس کے اخراج کے دن کا انتظار کرے گا؟ ورقا اگر زندہ ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے قول و فعل سے اعانت کرتے۔ اس سے یہ ضرور معلوم ہوتا کہ ورقا آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ بعض روایات میں ہے آپ نے فرمایا میں نے ورقا کو سفید کپڑے پہنے ہوئے دیکھا ریشم کے، اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے، اسی لیے بعض علماء نے ورقا کو اول صحابی شمار کیا ہے اور اول من آمن بتایا ہے۔ وَفَتَرَ الْوَحْيُ، فطور کے معنی اقتباس یعنی وحی کا سلسلہ رک گیا۔ وحی کا فطور کیوں ہوا؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رؤیت ملک سے اچانک جو بہت بوجھ پڑ گیا وہ بوجھ ختم ہو جائے، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ آپ میں ملاقات کا شوق بیدار ہو جائے۔ آدمی جب کوئی عجیب بات دیکھتا ہے اور پھر اس کا سلسلہ کچھ دن کے لیے منقطع ہو جاتا ہے تو طبیعت راغب ہوتی ہے کہ پھر یہ بات پیش آئے، اور جو چیز رغبت کے بعد سامنے آتی ہے اس کا بوجھ کم پڑتا ہے۔ یہ دو باتیں بہت ظاہر ہیں، سبھی لکھتے ہیں، ہمارے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس لیے اقتباس ہوا کہ آپ ان آیات خمسہ میں غور و تدبر کریں، اس لیے کہ جب اللہ نے ان کو ابتدا میں نازل فرمایا تو یقیناً یہ آیات قرآن پاک کے آنے والے مضامین کا عنوان ہوں گی اور سارے مضامین کی طرف ان میں اشارہ موجود ہوگا۔ مدت فترت کی مدت میں اختلاف ہے، بعض میں 2 سال اور سہیلی کہتے ہیں، بعض روایات میں مسندہ میں 2.5 سال آیا، اور عامر شعبی کی ایک روایت آئی ہے جو امام احمد نے اپنی تاریخ میں اور ابن سعد نے طبقات میں اور یعقوب بن سفیان نے اپنی تاریخ میں تخریج فرمائی ہے، فرماتے ہیں قرن اسرافیل بنبوتہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان یلقی الیہ الکلمۃ والشیء 3 سنین، اور عبد الرزاق کی روایت میں بجائے اسرافیل کے میکائیل کا نام آیا، لیکن ابن سعد نے واقعی سے نقل کیا، وہ کہتے وہ اس کا انکار کرتے تھے اور کہتے ہیں ہمارے بلد کے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کسی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل سے پہلے اتصال نہیں۔ ابن سعد نے واقعی کی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن ابو شامہ وغیرہ یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ابتدا اسرافیل آتے ہیں اور پھر جبرائیل آئے۔ اس میں تردد یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو جبریل کی آمد سے حضور کو گھبراہٹ کیوں ہوتی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس اثر کو مدت فترت کی تفسیر قرار دینا صحیح، کیونکہ فترت میں تو یہ ہوا تھا پہلے جبریل آئے اور پھر وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور عامر شعبی کے اثر میں یہ ہے کہ نبوت سے پہلے اسرافیل سے ملاقات ہو گئی اور 3 سال سلسلہ رہا۔ یہ اثر کلام سے خالی نہیں ہے، واللہ تعالی عالم۔
اور ابن سعد کی بعض روایات سے معلوم ہوتا کہ فترت کی مدت کچھ ایام تک رہی، نہ بہت لمبی نہ بالکل مختصر۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کا رجحان اسی طرف ہے، اور اس کے علاوہ فترت کی مدت میں بہت سے اقوال ہیں جو حافظ مغلطایہ ابن قلیل حنفی السیرۃ المسمات بالاشارہ میں اشارہ کی زبان میں ذکر کیے ہیں۔ فترت کے بعد سب سے پہلے کیا نازل ہوا؟ صحیحین میں سورہ مدثر کا نزول وارد ہوا، اور بعض روایات مراسیل والضحیٰ یا والضحیٰ اور علم نشرح کا نزول وارد ہوا۔ اول ہی کو ترجیح حاصل ہے، اور ثانی کے متعلق یہ بھی کہا جا سکتا کہ اس کا نزول ابتدائے فترت کے بعد نہیں ہوا، فترت وحی کے بعد نہیں ہوا، بلکہ ایک مختصر سی فترت 2 یا 3 دن کی ہوئی تھی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے اور 2-3 رات تہجد کے لیے نہیں اٹھے۔ اس پر والضحیٰ نازل ہوئی تھی۔ کتاب تفسیر میں یہ روایت آ رہی ہے۔ قال ابن شہاب واخبرنی ابو سلمہ، یعنی ابن شہاب زہری کہتے ہیں یہاں تک تو میں عروہ سے نقل کرتا ہوں، اگلا مضمون ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے روایت کرتا ہوں۔ ان جابر بن عبد اللہ الانصاری قال وهو يحدث عن فترة الوحی، ظاہر سے معلوم ہوتا ہے قالا جتنی جابر کی طرف عائد ہے، اور یہی بات شراح کرمانی وغیرہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ قالا کی ضمیر تو جابر کی طرف عائد ہے، اور وهو يحدث عن فترۃ الوحی میں ہوا کی ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ فقال فی حدیثی بین انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصری فاذا الملک الذی جاءنی بحراء۔ اس سے صاحب نے معلوم ہوا کہ اقرا کا نزول یا ایھا المدثر سے مقدم ہے، کیونکہ جبریل امین کی پہلی ملاقات حرا میں ہے، جس پر اقرا کا نزول ہوا، اور یہاں یہ وارد کہ جو فرشتہ حرا میں آیا تھا اس فرشتے کو میں نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد مدثر کے نزول کا ذکر، تو اس سے صاف یہ معلوم ہو گیا کہ مدثر کا نزول مؤخر ہے۔ جالس علی کرسی بین السماء، اس سے جبریل امین کا کرسی پر بیٹھنا ثابت ہوا، اور حضرت ابو رفاعہ کی حدیث میں وارد ہے فقطع بکرسی احسب قوائمہ حدید فجلس علیہ، رواہ مسلم۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرسی پر بیٹھنا ثابت ہوا، اور بخاری کتاب الحج شیبہ وغیرہ کا کرسی پر بیٹھنا مسرح ہے، کرسی پر بیٹھنے میں کوئی عیب نہیں، اور یہ تصور کرنا کہ یہ عیسائیوں کی دین ہے یا عیسائی تہذیب ہے، یہ غلط ہے۔ عرب میں کرسی کا دستور تھا، اور کرسی میں فوائد، اگر مصلحت کی وجہ سے کوئی کرسی پر بیٹھے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ فرعیت من، میں اس سے مرعوب ہوں، فرجعت فقلت زملونی زملونی، فانزل اللہ تعالی یا ایھا المدثر
قم فانذر، قم سے مراد حقیقی قیام بھی ہو سکتا ہے اور تیاری کے معنی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ انذار ڈرانا، ابتدا میں انذار کا امر اس لیے کیا گیا، اس وقت کفار تھے